سرکار ہے شف شف، تو انہوں نے بڑا لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، بہت بڑا کراؤڈ سرکار کے گرد جمع ہو گیا ہے، پھونکوں سے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے وہ بیچارہ ناصر مدنی نے بیان کیا تھا کچھ، اس کو اٹھا کے کس طرح سے مارا گیا، پیٹا گیا۔ تو میں نے بھی جب بیان کیا، میں نے کہا بھائی اتنی پھونکے اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے، اور ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہے اور اس کے پاس پاور بھی ہے، وہ اس کا مرید بنا ہوا ہے، کیونکہ بے وقوفوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے، اور حکومت تو کنٹرول کرتی نہیں ہے ان چیزوں پہ۔ سعودی عرب میں یہ منجن نہیں چلتے، یو اے ای میں بھی نہیں چلے گا یہ منجن، عربوں میں نہیں چلتا زیادہ تر اس طرح کا منجن۔ کسی عربی کو منجن بیچنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں آتا ہے، جیسے عراق سے آیا تھا نا پچھلے سال، آپ کو پتہ ہے کہ روحانی ٹوپی ڈرامہ، بڑے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے خلاف بھی بیان دیا تھا، بھائی یہ منجن ہے، تو لوگ نہیں مان رہے تھے، مجھ پہ بھی دباؤ آیا کہ نہیں آپ اپنے بیان سے رجوع کرو، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ منجن ہے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں یہ روحانی کے نام پہ جو بھی دیکھو، بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں جو خود بھی گناہوں سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہو۔ اچھا، یہ جو میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا نام رکھیں اقرار الحسن زندہ باد۔ یہ میں اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا نا تو اس کا نام بھی رکھ دینا اقرار الحسن زندہ باد، اور آگے پھونکے بنا دینا بہت ساری۔ تو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سنت پر چلاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں اس شخص میں جو سنت کے خلاف ہیں بالکل۔ دیکھو، بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے کرامت سینٹر نہیں ہوتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کوئی سینٹر بنا لیا ہو کہ جس کو اپنے مردے زندہ کروانے ہو ہمارے پاس لے آئے، کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا اس کے صدور میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تبھی حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی باقاعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو کہ جس نے اپنا مردہ زندہ کرانا آ جائے میں زندہ کر دوں گا۔ بھائی نہیں، ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کریں تو میں زندہ کر دوں گا، آپ قم کہہ دیں میں اس کو مردے کو کھڑا کر دوں گا، تو کر دیا۔ نارملی حضرت عیسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا نا ان کا۔ تو لاٹھی کو جب سانپ بنایا کرتے تھے تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاٹھی کو سانپ بنانے کا سینٹر کھول لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی سانپ چاہیے لاٹھیاں لے آئیں، میں ڈن دم دم دھڑا دھڑ سانپ بنا دوں گا، اور پھر اس کی پبلسٹی کر رہے ہوں؟ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کو کہتا کہ میں اب لاٹھی کو سانپ بناؤں گا تو لاٹھی زمین پہ ڈالتے، سانپ اللہ بنا دیتا۔ جب نہیں ہوتا تو وہ لاٹھی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے۔ کہا زمین پہ ڈالیں آپ۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی، جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے، کاٹ نہ لے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ، اقبل ولا تخف، واپس پلٹیں، ڈرنا، خوف نہ کھائیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانے آ جاؤ بھائی میرے پاس۔ ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں، لاٹھی کو پھینکیں، یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی۔ اب آپ ایسا کریں، آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں، یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی۔ ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، میں جو ہے وہ
ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے, دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا, ان معی ربی, مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم, دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے, جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں, بولو نا, ایک دفعہ کیے بس, اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری, نہ, کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنت من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب, انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں, او ترقی فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں, یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے. تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے تھے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی وہ اللہ نے کرا دیے اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترچھا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی وہ. یہ قرآن میں ہے غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان علیہ السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان علیہ السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ پہ بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا, یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے, سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی,
لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بھی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی, وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا, آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو, میری بیگم شف بیگم یہاں. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی, شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ؟ داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے, نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی یہ میرا تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے, اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا. بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے, اور کہتے ہو ناموس رسالت کے برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں؟ یا بل, وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں. منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. آپ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا شف کیا صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس کے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا. میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے, جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ, یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے.
ان تعویذ گنڈوں میں اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے، اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ، دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا، تو لفظ ہے فتیل، تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی، عربی کا لفظ ہے یہ، تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں، تو حضرت نے اس کا نام رکھ دیا پلیتا. حضرت نے فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے، کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی حرکت، دھاگا کوئی ادھر باندھا ہوا ہے، کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو، ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا، تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے، ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا، اپنے خاندان کے بڑوں کو، اپنے شیخ کو بھی دیکھا، سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے، کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی، ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے، کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں، الحمدللہ. سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں میرا اتنا روب ہے. بھائی ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے، کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے، اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے، جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اچھا خیر، تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس، اللہ سے لو لگاؤ، دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں، پریشان ہو جاتی تھیں. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھیں. تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو، اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے. کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے. مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا، اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان، کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے تو یا دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے، پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جنت والا عمل کیا تو جنت میں، جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں، جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری میں صبر، بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی، نہیں، پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا، لیکن ضمانت نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے. اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو، صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، صحیح حدیث ہے. اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار، میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا، سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے. تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں گی، لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں، کیونکہ حیادار خاتون تھیں، کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے ستر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اتنا کم از کم، اس کا شریعت سے تعلق ہے نا حیا سے. تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہوگی.
کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو گے. ان صحابیوں نے ساری زندگی بیماری برداشت کی. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے, آزمائشوں سے بچائے. لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ, نہ کسی عامل کے پاس جاؤ, نہ کسی ریونڈ کے مقیم عامل کے پاس, نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس, نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس, نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس, نہ کسی بریلوی عامل کے پاس, نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے. لکھا ہوتا ہے نا, نام ہی کافی ہے. فلپ سب سے بہتر ہے, پہلے ایک اشتہار آیا کرتا تھا, نام ہی کافی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, یہ جو دعائیں ہیں, تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو. امام اکثر نیکی ہوتے ہیں, تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے. تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا. قاری صاحب سے دم کروا لو, امام صاحب سے دم کروا لو, کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو. میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا, لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے, کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی. حقیقت ہے, کیونکہ میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہیں جتنی اس پھونکوں والی سرکار کے پاس ہیں. امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں. تو کسی سے بھی دم کرا لو. لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں؟ جو یہ کام نہ کرتا ہو اس سے کراؤ بس, یہ ذہن میں رکھو, ٹھیک ہے نا, جو یہ کام نہ کرتا. اور بار بار میں کہتا ہوں, مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی عامل نہیں تھے. وہ ایک کرامت تھی ان کی, ایک کرامت تھی ان کی. ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ہمارے والد صاحب عامل نہیں تھے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, تو کرامت تو کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے دے دیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, وہ کرامت کے طور پر. تو انہوں نے بھی کوئی کرامت سینٹر تھوڑی کھولا ہوا تھا کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں, میں یوں ہوں. اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا, جیسے ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے. پراپر داڑھی تھی ان کی, تہجد گزار تھے, ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے, ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو, حال دیکھو, مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ, اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے. کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى, حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اعفوا اللحیٰ, رکھو نہیں, بڑھاؤ داڑھی. تو جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے, تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائکیں دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائکیں دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف, چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے, 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا. تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اوچھے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بندے اٹھا کے جو واقعات ہوئے, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لیں ان کو. جو بزرگان دین پاکستان میں بڑے جو پائے جاتے ہیں, استغفر اللہ. اچھا خیر, تو کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی, ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے, کوئی بھی کر رہا ہو, اسٹیبلشمنٹ کرے, گورنمنٹ کرے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن کرو ان لوگوں کو. ایک نہیں ہے, ایسے کیا ہے. گلشن معمار میں بھی ایک بہت بڑی فلم ہے, بہت بڑے بڑے علماء کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اتنا لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اس نے, طلاقیں دلوا دی ہیں گھروں میں, اتنی بربادیاں کر دی ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا, وہ ڈرا نہیں, ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, تو وہ ڈرا نہیں, اس نے ایک ہمت کی ہے. تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں, اور ہر پازیٹیو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے, ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے, اصل میں یوں, اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا.
ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا, یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا, وہ ہوتا ہی ہے, پھر اس میں سوئیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. اچھا گورے انگریزوں میں ایک اچھی بات کیا ہے, انگریزوں میں بھی یہ ڈرامے ہیں لیکن وہ اس کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں, وہ مذہبی تڑکا لگا کے روحانیت کے نام پہ بیچتے نہیں ہیں. گورے جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر نکال رہے ہیں اور میجک شو ہوتے ہیں نا ان کے یہاں, تو وہ اس کو شو ہی سمجھتے ہیں وہ. اب ایسا نہیں ہوتا گورے یہ میجک شو کر کے اب منجن بیچنا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں, اب پھونکے لگاؤ اور ہدیے لو لوگوں سے. وہ کہتا بھائی ایک میجک ہے, نظر کو کیا ہے, یہ ایک دھوکہ ہے, تو ایک فن ہے, پیسے لے کے سکھا بھی دیتے ہیں وہ فن. تو انہوں نے اس کو جتنی اوقات تھی اتنا رہنے دیا. ہمارے ہاں مذہب کا منجن بکتا ہے, اور یہ جتنے بھی جن چڑیل بھوت والے کیسز ہیں نا, یہ مذہبی لوگوں میں ہی ملیں گے آپ کو. میں جاپان گیا نا, وہاں کسی جیپنیز پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا میں نے تفتیش کی, میں نے کہا یار یہاں جن چڑیل بھوت آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں. ان لوگوں پہ آتے ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں اور جن کا مذہبی اسکالر سے تعلق ہے, جو ان کے مندر میں یا جو بھی ان کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہاں جاؤ گے تو جن بھی آئے گا, بھوت بھی آئے گا اور چڑیل بھی. انگریزوں میں بھی جن چڑیل بھوت ایک بھی نہیں ہے, لیکن جن کا پادریوں سے تعلق ہے نا, ان پہ جن بھی, بھوت بھی اور چڑیل بھی. اور پادری جن بھی اتارے گا, بھوت بھی اتارے گا, چڑیل بھی اتارے گا. ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جاؤ, جو ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کسی پہ نہ جن آئے گا, نہ بھوت آئے گی, نہ چڑیل آئے گی. نہیں یاری بات, اتنے پاورفل ہوتے تو اب تک یہاں آ چکے ہوتے. بولتے مفتی تو ہمارے خلاف 20 سال سے تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل تو آتی نا, مجھے تو سب سے پہلے تانے دیتی. کیا خیال ہے کہ یار بس کر, بہت بول لیا تو نے ہمارے خلاف. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ مجھ پہ جن ہے, نہ بھوت ہے, نہ چڑیل ہے. تو یہ انہی لوگوں کے منجن بکتا ہے جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لو, جو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کوئی نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. لیکن جس کا پنڈت سے تعلق ہوگا نا, ہر دوسرے دن بعد اس پہ چڑیل آ رہی ہوگی, پنڈت جی کے پاس جائے گا اور وہ چڑیل اتارے گا. تو مسلمانوں میں بھی جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. جو مذہب میں, تبلیغ میں وقت لگا لیا, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, خانقاہ سے تعلق ہے, اس پہ جن بھی آئے گا, اس پہ چڑیل بھی آئے گی, اس پہ بھوت بھی آئے گا. اور اتارے گا کون؟ بزرگ اتاریں گے. تو یا تو مذہب غلط ہے, یا مذہب کی تشریح کیا ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی پرانی بوسیدہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر پر بھی تو جادو کا اثر ہو گیا تھا, تو ہم پہ نہیں ہو سکتا. امکان سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیغمبر پر جادو کا اثر کیوں ہوا تھا, اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, اللہ نے ہونے دیا تھوڑا سا, تاکہ کم از کم یہ طعنہ آپ سے دور ہو جائے کہ بھئی اگر جادوگر ہوتے تو اپنے اوپر نہ ہونے دیتے. ورنہ اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودیوں نے کہ ان پہ کوشش نہیں ہوگی. تو ایسے اگر اندھی لگی ہوئی ہے کہ جٹھانی کو ساس سے لڑا دیا, اور بہو کو یوں کر, بہو نے ساس پہ جادو کر دیا, ساس نے بہو پہ جادو کر دیا, سوکن نے سوکن پہ کر دیا, ایسے میرے بھائی ہو رہا. تو عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ کرواتا, نواز شریف کس پہ کرواتا؟ عمران خان پہ کرواتا, پھر وہ باجوہ پہ کرواتا, باجوہ اس پہ کرواتا جادو, پورے ملک کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا, برباد ہو جاتا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, اتنا مذاق بنا لیا تم لوگوں نے اس سسٹم کو. اور ایک بس آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہمارے گھر میں خون کی چھینٹیں نظر آ رہی ہیں اور بندر کے پنجے نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ ہے. اور میں نے کسی عامل کو لایا, اس نے سونگ کے بتایا کہ چڑیل وڑیل کا کوئی کیس ہے. میں نے کہا بھائی بندر کے پنجے نظر آئے, خون کے چھینٹے, اگنور کرو. خون نظر آئے دھو کے صاف کر دیا کرو بس. اور زیادہ سے زیادہ شرعی رقیہ کر لو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دو, بس کافی ہے. چھینٹے مار دو پانی کی, بس کافی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت, چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور گھر میں وہ جنات چوری بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں تو کوئی چور نہیں ہے, سب نیک پرہیزگار ہیں. میں نے کہا جن تو پکڑ لیا میں نے. میں نے کہا جو بے غیرت چوری کر رہا ہے نا گھر کا فرد,
وہ آپ کی توجہ چوری سے ہٹانے کے لیے بندر کے اسپیشل آرڈر پہ پنجے بنوا کے کیا کر رہا ہے, چھپوا رہا ہے گھر کے اندر. اب میں نے کہا 100% میں حلفیہ بول سکتا ہوں گھر کا چور ہے یہ. میں انہیں اس کے منہ پہ نہیں کہا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہو, کیونکہ بعض دفعہ نا کیس وہی کرتا ہے جو خود مجرم ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خود چوریاں کر رہا ہے نا, تو بیوی بچوں کی طبیعت ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے میں مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں, وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, جن چڑیل بھوت ہے, اور خود ہی پنجے لا لا کے لگا رہا ہوگا. اور کون تحقیق کرے گا کہ یہ فارم مرغی کے پنجے ہیں یا بندر کے پنجے ہیں؟ پنجے تو دونوں کے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. چھینٹیں کس کی ہیں, کیا ہے, کلر ہے, کیا ہے, کوئی لیب میں تھوڑی کروایا ہے. تو یہ بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں بھائی دنیا میں. گورا کیا کرے گا, گورے کی ترقی جو اللہ نے اس کو مادی ترقی دی ہے, وہ ہر چیز کو اینالائز کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یہ ہمیں خرابی, حدیث میں آتا ہے تقوم الساعہ والروم اب اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی نا, رومی یعنی جو گورے ہیں نا انگریز, یہ پھر بھی دنیا میں بہت ہوں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے جب ان میں دیکھا تو ان میں دیکھا ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا, تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اسباب تلاش کرتے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کی تہ تک گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں جب نقصان ہوگا تو اس کے سبب میں نہیں جائیں گے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, سبب میں نہیں جائیں گے کہ غلطی کس کی ہے, فوراً عاملوں کے چکر میں, اب یہ اس نے اندر جو ہے نا ایک بیل تھی اس کے اوپر تعویذ چھپایا ہوا, اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور ساس بہو کی لڑائی ہے تو دیکھ نہیں رہے غلطی کس کی ہے, گھر میں مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, نہ یہ کسی نے کیا کیا ہے, جادو کیا ہے, یہ کیا ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, جب اس میں کوئی کچھ نقصان ہوگا نا تو وہ اس کی تہ میں کیا کریں گے, بولو, گھسیں گے. دیکھو انگریز افغانستان میں آیا, رشیا بھی آیا تھا, رشیا بہت طبیعت سے پٹا ہے, امریکہ کو بھی نقصان ہوا مگر اس نوعیت کا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے, اس نے پہلے ہسٹری کو پڑھا کہ رشیا اتنا پاورفل تھا, آیا تھا, تو اس نے دیکھا بھائی یہ قوم جو ہے نا یہ زبردستی قبضہ نہیں کیا جا سکتا اس پہ, کیونکہ یہ پھر یہ موت کا گھونٹ پی لیں گے, یہ غلامی برداشت نہیں کرتے. تو انگریز جب آیا نا افغانستان میں تو ٹافیاں بانٹی اس نے بچوں کو, اس نے الیکشن کروا کے فوراً ایک حکومت بنا دی, اور حکومت میں اس نے کہا پشتو جو اسپیکنگ ہے نا وہی صدر ہوگا, اور کہا میں تمہارا رہنما ہوں, میں دوستی کے لیے آیا ہوں. وہ الگ بات ہے, وہ ان کو سمجھ میں پھر بھی انہوں نے کہا, پھر بھی نکالا اس کو, لڑائی کی انہوں نے, جہاد کیا انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں برداشت کرتے. لیکن ایک اسٹڈی تو کی نا انہوں نے کہ وہ غلطی دوبارہ, وہ غلطی جو رشیا نے کی تھی وہ نہیں دہرانی. اور اب جو ان کو اس 20 سال کے تجربے کے بعد جو چیز ان کے سامنے آئی کہ بھائی اس ملک کا رخ ہی نہیں کرنا ہے, یہ ملک جنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے, جنگ سے مراد کوئی اور غیر قوم آ کے اس پہ حکومت کرے گی, کام کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب کوئی مصیبت پہنچی, نقصان پہنچا, بجائے اس کے ہم اس کے, اب جیسے خفیہ چوری ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا, تو بھائی کوئی بڑا ہوشیار قسم کا چور ہے, یا تو یہ خود چور ہے جو انکوائری میں لگا ہوا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میری چیزیں چوری ہوئی تو جو چور تھا نا ادھر مسجد سے چوری ہوئی, جو چور تھا کم بخت وہ جا کے FIR کٹوا کے آیا ہے. ہمارا شک بھی نہیں تھا کہ یار یہ آدمی چوری کر, بعد میں پتہ چلا یہی تھا. بعض دفعہ ایک بڑی محبت کا, یہاں ایک بندہ آتا تھا میرے خط لکھ کے دیتا تھا, آپ سے بہت عقیدت, آپ سے بہت محبت, بڑی پیاری باتیں کرتا تھا, تو اس کو نہیں پتا تھا خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہیں سے چیزیں چوری کر کے بھاگ گیا. پھر میرے نام پہ چندہ بھی لیتا رہا وہ. تو کیمرے لگائے ہم نے جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالا. جب کیمرے لگائے تو پتہ چل گیا یہ تو بڑا فلم ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی فلم ہے. تو اسباب اختیار کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو, اور رقیہ جو شریعت سے ثابت ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو خیر, میں آخر میں دوبارہ اقرار الحسن کا پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کو اکیلا نہ چھوڑیں, اس کو کیا کریں, سپورٹ کریں. کوئی تو خاندانی کام کیا نا اس نے, اللہ تعالیٰ اقرار الحسن کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور جن علماء نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.